مائنڈ سیٹ بنتا کیسے ہے؟ میں نے سوال چھوڑا تھا، آپ لکھ لیجئے گا، اس کے بڑے کی نوٹس ہیں، بڑے اہم پوائنٹس ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے کل کو گرو کرنا ہے، آپ کے بچے، آپ کا مستقبل، آپ کا گھر، وہ سب چیزیں مائنڈ سیٹ بنا رہی ہوتی ہیں۔ سو لکھتے جائیے گا، سب سے اہم چیز مائنڈ سیٹ بنانے میں وہ ابتدا کے 6 سال۔ بچہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ پرنٹ ہو جاتا ہے۔ بچپن کے ایام میں مجھے یاد ہے، میری ماں نے مجھے صوفیہ اکرام کی، اللہ کے رستے پہ چلنے والوں، درویشوں کی، نیک لوگوں کی کہانیاں سنائی۔ میرا ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوا کہ اصل میں ہیرو وہ ہوتا ہے جو خدمت کرتا ہے، اللہ کے رستے میں چلتا ہے۔ میرے گھر کی دیواروں پہ 6 ستمبر کو ہمارے 60-70 سال کی تاریخ کے ہیروز کی تصویریں ہوتی ہیں، تاریخ پاکستان کے ہیروز کی پکچرز ہوتی ہیں۔ جناح تب بھی میرا ہیرو تھا، جناح آج بھی میرا ہیرو۔ کیوں ہیرو ہے؟ کیونکہ وہ اس ٹائم پہ میں نے اس کو پڑھا، جانا، سمجھا، جس دور میں مائنڈ سیٹ بنتا ہے۔ تو مائنڈ سیٹ بچپن کے ایام اور بچپن کے ماحول سے بنتا ہے۔ دنیا کا ہر بڑا بندہ، اس کی کامیابی کی جڑیں اس کے بچپن میں ہوتی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے کرمنلز، ان کے کرائم کی جڑیں ان کے کہیں بچپن میں ہوتی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے صوفی، دنیا کے نیک انسان، خیر کے کام کرنے والے، عیدی جیسا انسان کیا کہتا ہے کہ میری ماں 2 آنے دیتی تھی اور کہتی تھی 1 آنا بانٹ دینا، 1 آنا کھا لینا۔ وہ 1 آنا بانٹنے نے عیدی کو عیدی بنا دیا، بانٹوا کا رہنے والا عیدی۔ اتنا بڑا انسان کیسے بنتا ہے؟ وہ 1 آنا بانٹنے سے بنتا ہے، اور وہ آنا ماں دیتی ہے، مائنڈ سیٹ دیتی ہے کہ خدمت کرنے کے لیے، سرو کرنے کے لیے وہ مائنڈ سیٹ ماں سکھاتی ہے۔ دنیا کی کسی آٹو بایوگرافی کو پڑھ لیں، دنیا کے بڑے بڑے ناموں کو پڑھ لیں، آپ کو ان کے بچپن میں ان کی بنیاد ملے گی، جڑیں ملیں گی۔ اگر وہ بچپن نکال دیں، ابتدا کا زمانہ نکال دیں، ان کی پوری شخصیت نیچے گرتا ہے۔ اس بچپن میں کہیں نہ کہیں ایک ایفرمیشنز ہوتی ہیں، آٹو سجیشنز ملی ہوتی ہیں، یہ سائیکالوجی کی ٹرمز ہیں۔ ایک اپنے ساتھ وعدے کیے ہوتے ہیں، ایک اپنے ساتھ آپ نے عہد کیا ہوتا ہے، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ۔ وہ طوطی زبان میں آپ نے دعائیں مانگی ہوتی ہیں جو مائنڈ سیٹ بنا ہے۔ تو سب سے پہلے بچپن کا ماحول، بچپن کے ایام آپ کا مائنڈ سیٹ بنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے رول ماڈلز، آپ کے ہیروز، آپ کی انسپریشنز، وہ آپ کا مائنڈ سیٹ بنا ہے۔ تو جس سے آپ انسپائر ہیں، آپ کا مستقبل اس سے ملتا جلتا ہوگا۔ ذرا دیکھیے، کیا آپ خیر کے بندے سے انسپائر ہیں؟ اپنے 5 زندگی کے ہیروز کے نام لیں۔ آپ اگر اپنے باپ سے بھی متاثر ہیں تو آپ کی شخصیت میں آپ کا باپ بدرجہ اعظم موجود ہوگا، آپ کے مائنڈ سیٹ میں آپ کا باپ دکھے گا۔ آپ کے چہرے کے نین نقش تو ماں باپ سے ملتے ہی ہیں، لیکن عادات اطوار بھی ماں باپ سے ملتے ہیں۔ سو بچپن کے ایام، اور دوسری چیز رول ماڈل اور انسپریشنز، یہ بڑی ضروری ہے۔ تیسری چیز جو آپ کے مائنڈ سیٹ کو بناتی ہیں وہ کہانی ہے۔ یہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، یہ ہم نے کسی سے سنی ہوتی ہیں، یہ کسی نے ہمیں سنائی ہوتی ہیں۔ یہ وہ ابتدا کی کہانی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہمارے مائنڈ میں ڈالا کیا گیا، کچرا اندر، کچرا باہر، خیر اندر، خیر باہر۔ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، وہ کسی ادارے میں سرو کرتے ہیں، وہ ایک ایجنسی ہے جس میں وہ سرو کرتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے پوچھا کہ آپ نے خواب کب دیکھا؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے طارق اسماعیل ساغر، بڑے شاندار انسان ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی کتابیں پڑھی، اور وہ طارق اسماعیل ساغر کی کتابوں نے مجھے ایک جاسوس والا مائنڈ سیٹ دیا، اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں نے زندگی میں خواب دیکھا کہ میں نے کسی ادارے میں، کسی ایجنسی میں ایک جاسوس بن کے سرو کر۔ بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابتدا میں کوئی ایسی کہانی سنی ہوتی ہے جس سے وہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں نے فوج میں جانا۔ بڑے لوگ ایسے ہیں۔ ایک ہماری بڑی محترم بہن ہے، وہ سول سرونٹ ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے CSS کا خواب کب دیکھا؟ وہ کہتے PTV پہ ایک ڈرامہ لگا، اور ایک بڑے ہمارے معروف ایکٹر ہیں ساجد صاحب، اس ڈرامے میں وہ اسسٹنٹ کمشنر بنے ہوئے، اور وہ کہتی ہے کہ جی میں نے وہ جب اپنے 8 کلاس 7 کلاس میں ڈرامہ دیکھا اور میں نے اسسٹنٹ کمشنر کی پاور دیکھی اور اسسٹنٹ کمشنر کو سرو کرتے دیکھا، تو تب میں نے خواب دیکھ لیا کہ میں نے CSS کرنا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں مقابلے کا امتحان بھی ایک دن میں نہیں تیار ہوتا، یہ مائنڈ سیٹ ہے، رائٹ مائنڈ سیٹ اب بناتے ہیں تو پھر سلیکٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ فوج کا امتحان دیتے ہیں، ISSB جس کو کہتے ہیں، اس ISSB کے ٹیسٹ میں آپ کے مائنڈ سیٹ کو دیکھا جائے، کیا یہ وہی بندہ جو ہمیں چاہیے؟ ایک اچھی جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں، ان کا HR مینیجر چاہیے، وہ مارکیٹنگ مینیجر چاہیے، وہ رائٹ مائنڈ سیٹ دیکھتے ہیں، وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں چاہیے۔ تو مائنڈ سیٹ بننے میں ان کہانیوں کا بڑا رول ہے۔ پھر آپ نے پڑھا کیسے، پڑھانے والے کون تھے، ٹیچرز کا بڑا رول ہوتا ہے۔
टीचर हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, टीचर हीरो की शक्ल में आता है, इंस्पायर करने की शक्ल में आता है, इंस्पिरेशनल एक स्पीकर के तौर पे हमारे सामने प्रेजेंट करता है, उससे माइंडसेट बनता है। फिर हालात वाकयात, जिंदगी के कई तरह के हालात वाकयात आपको प्रैक्टिकल बनाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होते। प्रैक्टिकल होना एक माइंडसेट है, ये जहन जो ऑटो काम करता है। जैसे इसने लिखना है, इससे काम ही लिखने का लिया जाएगा। दुनिया के किसी मुल्क में, अमेरिका में लिखें, पाकिस्तान में लिखें, लिखेगा क्योंकि बना लिखने के लिए। माइंडसेट का मतलब है वो जो माइंड आखिरकार बना, उस माइंड ने क्या करना, वो जो परफॉर्म करना है उस माइंड ने, वो है माइंडसेट।